جنگ عروسی، یہ جنگ پلاسی کے ٹھیک 220 سال بعد ساس کے صحرا میں لڑی گئی۔ بیگم فرصت جب اپنے سسرال کی کہانیاں سنانے لگتی تو ان کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ دکھائی دیتا تھا کہ محترمہ حیات بامشقت کاٹ رہی ہیں، مگر یہ تو آغاز سفر تھا، کیونکہ انہیں حال ہی میں ساس کے صحرا میں قید بامشقت کی سزا سناتے ہوئے معروف بھیا کے عقد اول میں دے دیا گیا تھا۔ معروف بھیا بھی کچھ کم نہ تھے۔ ان کے خیالات جو وہ اپنے سسرال کے متعلق رکھتے تھے سب سلگتے ہوئے تھے، بلکہ معروف اور بیگم فرصت کے صرف انہی خیالات میں ہر درجہ کی مماثلت تھی جو دونوں میاں بیوی اپنے اپنے سسرال کے متعلق رکھتے تھے۔ بقیہ تمام خیالات زندگی میں زمین و آسمان کی سی دوریاں تھیں۔ شادی کے تیسرے ہی روز حجلہ عروسی سے تلخیاں مابین ملوتو منظر عام پر آنے لگیں۔ معروف بھیا اور فرصت بیگم جاگتے میں تو ہر وقت شکوہ اور جواب شکوہ بنے ہوئے تھے۔ ہنسی ہوتی ہے وہ چاہے کسی عورت کی ہو یا کسی پاگل کی۔ تم اگرچہ پاگل تو نہیں ہو، مگر جب انہی کی طرح ہنستی ہو تو بڑی کیوٹ نظر آتی ہو۔ شادی سے پہلے تو آپ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت جان من، جان تمنا اور ڈارلنگ اور ہائے میں مر جاؤں، بس اب پہلے مہینے میں ہی سب کچھ ختم۔ شادی سے پہلے تم بھی میری بوڑھی ماں کو ملکہ جراثیم نہیں کہا کرتی تھی۔ خالہ جان کی رٹ سے دیواروں کے بھی کان پکنے لگے تھے۔ شادی والے دن بوقت رخصتی جب میں پارلر سے تیار ہو کر ذرا لیٹ پہنچی تو آپ آداب بجا لاتے ہوئے اسٹیج پر کھڑے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ عمر میں بڑے تھے تو کیا ہوا، وہ تو ہر دلہا عمر میں بڑا ہوتا ہے۔ محبت سے بھی آداب بجا لائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے تمام رشتہ داروں نے ہمیں آپ کے کھڑے ہونے کے طعنے دیے۔ دلہا کو دلہن کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں یہی خوش مثالی سمجھی جاتی ہے۔ قصوروار وہی ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے۔ تم یہی چاہتی ہو کہ میں داغی غلام بن کر نئی زندگی کا آغاز کرتا، ہرگز نہیں۔ تمہارا رویہ یوں ہی تلخ رہا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ بڑی خوشی سے۔ کون سی نعمت ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ ریل کا نظام، نہری نظام اور 5 دریا پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں اور بڑے بڑے درخت ہیں۔ اس کے علاوہ عقل سے کام لیا جائے تو حرام اور سے بچا جا سکتا ہے۔ زیور پہن کر باہر سڑکوں پر گھومتے پھرو، اسرائیل خود بخود تمہیں آن دبوچے گا۔ ہر مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ دلہا کب بنے گا۔ او مریض کہیں کے! چلتے چلتے کوئی اچھا کام ہی کر لو، وہاں ان کاموں کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے ہی دلہا بناتی جانا، سہرا بھی اپنے ہاتھ سے ہی باندھنا۔ اچھا آپ بکواس بند کریں، منہ سے کوئی اچھی بات بھی نکالا کریں۔ ہر وقت دوسری شادی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ ہم دونوں کی محبت تو مثالی ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں۔ فرصت بیگم کی زبانی یہ شعر سنتے ہی معروف بھیا فرمانے لگے، اپنی ہستی کو منواتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے، ویسے مجھے تم نے کسی زاویے سے سادگی بات کی تو نظر نہیں آتی۔ رہی پہلی بات تو اس پر غور کریں گے۔ یوں معروف بھیا اور بیگم فرصت زندگی کے نئے سفر کے آغاز ہی سے ایک دوسرے کی گھات میں رہنے لگے کہ جیسے ہی حریف حیات یا حریفہ حیات کے منہ سے کوئی غلط بات نکلے اس کو لتاڑ دیا جائے۔ معروف بھیا اور بیگم فرصت کے درمیان کشیدگی کی طرف 2 وجوہات تھیں۔ وجہ اول جس سے معروف بھیا سخت نفرت کرتے تھے وہ تھی ان کی ڈھیروں سالیاں اور ان کا وقت بے وقت کا آنا جانا۔
وجہ دوم جس سے بیگم فرصت سخت نالاں تھیں وہ تھی معروف بھیا کی والدہ محترمہ، جو کہ اپنے قدیم خیالات کی وجہ سے ملکہ جراثیم بن چکی تھیں۔ دونوں ساز بہویں قدیم الخیال اور جدید الخیال ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہو چکی تھیں۔ جب بھی دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتی تو ایسے لگتا تھا جو بھی بولتی ہے ان کے منہ سے پھولوں کی جگہ انگارے جھڑتے ہیں۔ بانداز غیظ و غضب بولتی ہیں، بآواز شور و شغب بولتی ہیں۔ وجہ اول، آئے دن بھیا گھر میں گھستے تو بیگم فرصت کو سہیلیوں میں گھرا پاتے۔ شادی کو کئی ماہ ہو چکے تھے مگر سالیاں تھی کہ ختم ہونے کا نام تک نہ لیتی تھی۔ ہر روز نئی سالی کا تعارف سامنے آ جاتا تھا۔ بیگم فرصت کو سہیلیاں سدھانے کا پرانا شوق تھا اور وہ اپنا شوق سہیلی سسرال میں ساتھ در لائی تھی۔ بیگم فرصت شادی کے بعد بھی خاوند سے زیادہ وقت اپنی آنے والی سہیلیوں ماں اہل و عیال کو دیتی تھیں۔ خاوند یعنی معروف بھیا دن بھر کی محنت اور مشقت سے تھکے ہارے لوٹتے تو سامنے دو چار سہیلیوں کو گھر پر موجود پا کر محو حیرت ہو جاتے۔ بظاہر تو چہرے پر مہمانداری کے اصول و قوانین کے عین مطابق مسکراہٹوں کے پھول سجائے رکھتے تھے مگر دل ہی دل میں کہتے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ بیگم سے جب یہ پوچھتے کہ مہمان گرامی کا تعارف کیا ہے وہ مختصر کہہ دیتی بہن ہے۔ ظاہر مسلمان مرد آپس میں بھائی بھائی ہیں تو مسلمان خواتین بھی آپس میں بہنیں بہنیں ہو سکتی ہیں۔ بیگم فرصت سے معروف بھیا پھر الجھ بیٹھے، شادی سے پہلے تو یہی سنا تھا کہ آپ کی صرف دو بہنیں ہیں، تم منجلی ہو، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ آپ کو کس احمق نے بتایا تھا؟ میری ہر وہ بہن ہے جو میری کلب فیلو ہے۔ اچھا تو تم یہ سہیلی کھیلنے کا کھیل بند کرو، تم نے میرے گھر کو بہن بہن کہہ کر بہانہ بنا دیا ہے۔ تھکے ماندے شام کو گھر لوٹتے ہیں تو سامنے تمہارے مہمان ہماری جگہ آرام پر پسرے ملتے ہیں۔ آپ شام کو گھر نہ لوٹا کریں، گھر دیر سے آیا کریں یعنی رات کے۔ مردوں کا گھر پر کیا کام؟ معروف بھیا کو یہ سہیلیوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی۔ آخر کار دفتر واپسی پر سسرال کا رخ کرنے لگے۔ سسرال جا کر معلوم ہوا کہ ہمشیران زوجہ محترمہ کے متعلق جو خبر موصول ہوئی تھی وہ بالکل درست تھی۔ بڑی سالی 4 بچوں کی اماں اور چھوٹی محترمہ مہمانوں کی تعظیم و تکریم سے عاری، یعنی اپنے امی ابو کی پیاری سی بدتمیز بیٹی 2-4 روز تو بن بلائے داماد کا بھگت ہوتی رہی، لیکن جلد ہی چھوٹی ساری چیزیں چائے میں مکھی، سالن میں زیادہ نمک اور دودھ میں پانی کا وافر استعمال کر کے عقل مند معروف بھیا کے لیے اشارہ دے دیا کہ اب انہیں کسی اور مناسب جائے آرام کا انتظام فرمانا چاہیے۔ دفتر والوں کو جب علم ہوا کہ معروف بھیا پہلے گھر سے گئے اور اب سسرال سے، معروف بھیا سے جب ہم پیشہ دوستوں نے وجہ پر سسرال بدری پوچھا تو انہوں نے کیا خوبصورت وجوہات بزبان شاعر عطا فرمائیں۔ کیا کریں سسرال کا جو اس قدر ویران ہو، ساس کے سہرا میں آخر کیا کسی کا جی لگے۔ ایک بڑی سالی ہے وہ پیرانہ سالی کا شکار، دوسری چھوٹی ہے وہ بھی خشک سالی سی لگے۔ یہ اشعار جناب اطہر شاہ خان جیدی کے ہیں۔ بڑی منت سماجت اور ترمے ڈالنے کے بعد معروف بھیا اپنے ڈائریکٹر صاحب سے اپنا ٹرانسفر لیٹر منتقلی نامہ لے کر اپنے آبائی شہر چلے گئے، جہاں سے وہ چند سال پہلے بڑے شہر میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ چھٹی والے دن اپنے بڑے شہر کے گھر میں تشریف لے آتے۔ ان کا کہنا تو یہی تھا کہ یہ بھی صرف اپنی اماں کی خاطر تشریف لاتے ہیں۔ رہی بیگم فرصت، انہیں اپنے شوہر کے لیے فرصت ہی کہاں۔ وجہ دوم،
اماں جان بھی جدید زمانے کی ساس تھیں، اگرچہ تعلیم یافتہ تو نہ تھیں، لیکن ان میں ایک ظالم و جابر ساس بننے کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ فرماتی تھیں، میں تو آج کل کی بہوؤں پر 4 حرف بھیجتی ہوں۔ معروف بھیا تو ان 4 حروف کی تشریح اردو اور انگریزی زبان میں یکساں ہی کرتے تھے: میم جمع ہے جمع بے جمع تے، یعنی ایل جمع او جمع وی جمع ای۔ فرماتے تھے 4 حروف المعروف 4 حرف، جن کا خیال تو 4 حرف کے متعلق یہی ہے: لو یعنی لو۔ ویسے اس سے زیادہ الفاظ اماں جان کو آتے بھی نہیں ہوں گے۔ اماں جان کو بھی اپنی جدید بہوؤں سے ڈھیروں شکایات تھیں، بلکہ دفتر شکایات دن میں لیے پھرتی تھیں۔ پہلی شکایت تو یہ تھی کہ جدید بہو بیگم فرصت اپنے مجازی خدا کی اماں کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ دوسری شکایت یہ کہ سسرال محترمہ نے شروعات میں جب بہو محترمہ کا بوسہ لینا چاہا تھا، لیکن جدید بہو نے انہیں یہ کہہ کر انکار فرما دیا تھا کہ وہ کسی کے زیادہ منہ نہیں لگتی، منہ لگنے سے جراثیم اور چھوت کی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اماں جان جدید بہوؤں کے اخلاقی امراض کے لاعلاج ہونے پر اکثر اوقات اپنے من کے آگ یوں بھسم کر دیتی تھیں کہ ہمارے اعلیٰ تربیت یافتہ شریف النفس بیٹیوں سے یہ کہاں سدھریں گی، ان کے لیے تو کوئی پہاڑی یا جانگی لڑکے ڈھونڈے جائیں۔ یعنی اماں جان کی چارہ گر نظریں جن لائق ثبوتوں پر جا ٹھہری، وہ تھے یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ان شکوے شکایات اور جدید بہو کے اخلاقی جانچ کے علاوہ بوڑھی اماں جان اپنے دیرینہ مطالبات باعزت طریقے سے منوانا چاہتی تھیں۔ اماں جان کی خواہش دیرینہ یہ تھی کہ ان کی بہو انتہائی سکڑ ہو، ان کی جدید بہو انڈا منہ زبانی ابالنے کی مشق کرے، کریلے، آلو، بیگن اور دیگر تمام سبزیوں کے متعلق ماں کی منہ زبانی والے فارمولے پر سختی سے کاربند تھیں۔ شاید اماں جان چٹوری بھی بہت تھیں، وہ اپنی جدید بہو فرصت بیگم کے ہاتھوں سے تیار شدہ کھانوں میں مقدار لذت سے مطمئن ہرگز نہ تھی۔ شاید انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ اب نہ رہے وہ مرغ مؤذن اور نہ رہے وہ ذائقے۔ پہلے دور کے مرغے ہر صبح اذان دیتے تھے، اپنی مرغیوں سے دل لگی کرتے ہوئے غلاموں ان کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اور آج کل کے مرغیوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی عاری ہیں، ان سے لذت کیا خاک ملے گی۔ اماں جان فرصت بیگم سے یہ مطالبہ بھی کیے ہوئے تھی کہ فرصت بیگم جو انرجی اماں جان کی شان میں خطا کاری پر ضائع کرتی ہیں، وہ یہی انرجی اور یہی طاقت گفتار کسی فن کو سیکھنے پر صرف کر سکتی ہیں۔ بہو کا کشیدہ کاری سیکھنا اماں جان کے ارمان خاص سے تھے۔ وہ مفت میں کشیدہ کاری والے کپڑے ملنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ ایسے ڈھیروں اختلافات کی روز بروز نقاب کشائی ہوتی رہتی تھی، جو کہ اماں جان اور فرصت بیگم کے مابین پروان چڑھ چکے تھے۔ اگرچہ نقل کفر میں باشد، لیکن اختلافات مصلحتاً نوک قلم نہیں کیے گئے۔ بعد از مطالعہ حریف ساسوں اور بہوؤں کے درمیان میدان کارزار مزید گرم ہونے کا خدشہ ہے۔ معروف بھیا کی خود بیگم فرصت سے عنبر رہتی تھی، لیکن جب تنازعات ساس بہو نپٹانے کے لیے سازش کا کردار ادا کرتے تھے تو فرصت کیمپ کے آدمی دکھائی دیتے تھے۔ تاہم کبھی کبھار اماں جان کے مطالبات کی کتریں اٹھا کر فرصت بیگم کے دربار میں من منا لیا کرتے تھے۔ فرصت بیگم کسی تعارف کی محتاج تو نہ تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نہیں بولتی ہیں تو کب بولتی ہیں، کہ جب بولتی ہیں تو سب بولتی ہیں۔ فرصت بیگم جوڈو کراٹے کی بہترین کھلاڑی تھیں۔ انہوں نے یہ کھیل انسداد ساس گردی کے لیے سیکھا تھا۔ ساس صاحبہ نے شادی سے پہلے انہیں ایکشن میں نہیں دیکھا تھا، ورنہ ان کی کیا مجال کہ فرصت کو بہو بنا لیتی۔
فرصت بیگم بھی اپنی ساس محترمہ کی شان میں یہی گستاخی کیا کرتی تھی کہ ان بوڑھی عورتوں میں اتنا حوصلہ کہاں کہ ہمیں صرف ایکشن میں دیکھ ہی سکیں۔ فرصت بیٹے بھیڑ جانے کا فن اچھی طرح جانتی تھی۔ فرصت بیگم بھی مطالبات کی بو کلمونیوں سے بھرے چنگے گھر کو کسی کلرک دفتر رہنما کا دفتر بنائے ہوئے تھی۔ ہر وقت اپنے مطالبات کی بیل اپنے ساس کے آگے بجاتی رہتی تھی۔ فرصت اپنی پالتو بلی کو وہی مقام اپنے گھر میں دلوانا چاہتی تھی جو مقام مراعات انگلش خاندان اپنی بلی کو عنایت فرماتے ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اماں جان اس نقطے پر اتفاق کر لیں کہ پاکیزہ بلیوں سے دمے کی بیماری نہیں پھیلتی اور نہ ہی بلیوں کو زد و کوب کرنے کے لیے فرصت کی کالی بیلٹ استعمال کی جائے گی۔ اپنی پالتو بلیات کو وافر مراعات فراہم کرنے کی غرض سے فرصت بیگم نے اپنے شوہر کو روزانہ والی تنخواہ کا اہتمام کرنے کا حکم صادر فرما دیا تھا۔ کچھ میک اپ اپنے ہاتھ میں کر لیا کرتی تھی، بقیہ گہرے رنگوں کا آٹو میک اپ آپ باورچی خانے میں ہو جاتا تھا۔ اپنے سرتاج کی خوبی کے لیے کوشاں رہنے والی فرصت بیگم ان کی محرومی سماعت کے لیے بھی دعا گو رہتی تھی تاکہ معروف بھیا اماں جان کی سرگوشیوں پر کان دھرنے کی زحمت نہ کر سکے، اور اگر کان دھرنے کی غلطی کر بھی بیٹھے تو انہیں بلیک بیلٹ چیمپئن لڑکیوں کے کرتوتوں کی استعداد کار سے آگاہ کر دیا جاتا۔ کھانے پکانے اور جلانے والے لٹریچر کا کچن میں کوئی وجود نہیں۔ فرصت بیگم کے خیال میں کچن کی زیب و زینت ایسے ترکیبی رسالوں کے بغیر ناممکن تھی بلکہ ادھوری تھی۔ کچن کے کچھ محنت طلب اور کچھ جان گسل مراحل سے رسالوں کے بنا ایک جدید پڑھی لکھی بہو کیسے عہدہ برا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر پریشر کوکر بند کرنا، بناتی الائچیوں پر کچن میں کنٹرول کرنا، حلوہ جات خاص کی دیر طلب تیاری، یہ سب کام رسائل کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں تحریک آزادی چلائے جانے کا جو ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، ان کے مطابق اماں جان نہیں ہوں گی، باقی سب کچھ ہوگا۔ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ معروف بھیا ایسے ارادے ملاحظہ فرما کر شہر بیگم سے بھی غائب ہو گئے تھے۔ اپنے آبائی چھوٹے سے شہر جا کر اگرچہ جسم کا آرام تو مل جاتا تھا مگر روح مضمحل رہتی تھی۔ رات بھر سڑکوں پر گھوما پھرا کرتے تھے۔ خدشہ یہ تھا کہ محکمہ ناجائز تعلقات عامہ کے افسر نہ بن جائیں۔ دوسرے شہر میں تبادلہ کروا کر جہاد بالغائب کا جو ڈھنگ اختیار کیا تھا وہ طب انگریزی کی طرح عارضی تھا، طب یونانی کی طرح مستقل نہ تھا۔ ادھر فرصت بیگم اور بوڑھی ساس گھر میں دو گروپ تشکیل دیے ہوئے تھی، ایک اپنا پڑاؤ گھر کی ایک نکڑ میں کیا کرتی تھی تو دوسری نکڑ میں۔ دونوں اکثر و بیشتر اپنے اپنے نکڑوں بلکہ اپنے اپنے مورچوں سے توتکار کے چھوٹے چھوٹے بم پھینکتی رہتی تھی اور شام ریختہ مناتی تھیں۔ اس پورے رہائشی علاقے میں اشیاء فروش کے بے تحاشا اسٹور تھے جن کی باتات کے باعث پلے ہوئے موٹے تازے چوہوں کا آنا جانا عام ہو گیا تھا۔ چوہے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ ہر 4 منٹ کے بعد ایک دبنگا چوہا کبھی بیگم فرصت تو کبھی ساس محترمہ کے دامن کو ہوا دے کر گزر جاتا تھا۔ چوہوں کی اس خدائی آفت پر جوڈو کراٹے کی بلیک بیلٹ فرصت بیگم اور تب و تاب جابرانہ کی حامل ساس صاحبہ اپنے اپنے مورچے چھوڑ کر خیالات کے دبستان اکٹھے سجانے لگے تھے۔ دونوں فریقین میں پیار محبت کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ دونوں چوہوں کے خوف سے رات بھر ایک ہی چارپائی پر دراز ہونے لگی تھی۔ دونوں معروف بھیا کو واپس بڑے شہر آنے پر بیک زبان و بیک آواز تھی۔ معروف بھیا آج بھی ان مرحوم چوہوں کے
فقید المثال استقبال اور ان کو امن ایوارڈ دینے کے لیے بےتاب رہتے تھے جو چوہے بلدیہ کے شکاریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔